بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ ہمارا چوتھا سیشن ہے کہ جس میں ہم نے آن لائن مختلف مہمانوں کو اپنے ساتھ دیا ہے، اور وقتاً فوقتاً ہم مختلف موضوعات کے اوپر اپنے معزز مہمانان کو مدعو کرتے ہیں اور ملک کی صورتحال پر اور انٹرنیشنل ایشوز کے حوالے سے ان کی رائے لیتے ہیں۔ اور اس پروگرام کا در حقیقت مقصد یہ ہے کہ طلباء کو مختلف نوعیت کے مختلف پہلوؤں سے آگاہی مل سکے، اور جس نوعیت کے سوالات عموماً سوشل میڈیا پر اٹھائے جاتے ہیں ان کو آنسر بھی کیا جا سکے، اور نوجوانوں کے ذہنوں میں جس قسم کے اشکالات اور شبہات رہتے ہیں مختلف موضوعات کے متعلق، ان کو اس پروگرام کے اندر ہم دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ایک دلچسپ پروگرام ہے، اور اس میں ہمارے مہمانان بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمانان کا تعارف کرواتا چلوں گا۔ مہتاب خان صاحب ہیں، ایک صحافی ہیں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر مختلف ایشوز کے اوپر کوئک رسپانس دیتے ہیں، اور ان کی جو تحریر ہے اسے ایک نوجوانوں کے اندر بڑی شوق سے پڑھا جاتا ہے، اور اکثر و بیشتر واٹس ایپ گروپس کے اندر اور دیگر جگہوں پر شیئر بھی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح عمران شفیق صاحب ہیں جو ایڈوکیٹ ہیں، اور عدالت اور جوڈیشری سے متعلق معاملات میں بھرپور مہارت بھی رکھتے ہیں، اور کافی ایکسپرٹ ہیں۔ ہم ان سے بھی رائے لیں گے کہ فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے، جو کہ آج کا ہمارا موضوع ہے، اس میں ہمارا قانون کیا کہتا ہے۔ اپنے معزز مہمانان کی جانب بڑھنے سے پہلے کچھ تھوڑا سا میں اس موضوع کے حوالے سے بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ابھی ریسنٹلی ایک صحافی کے ساتھ معاملہ پیش آیا کہ ان کے گھر میں گھس کر کچھ لوگوں نے ان پر تشدد کیا اور مبینہ طور پر ان کے بازو کو توڑا یا دیگر ان کو زد و کوب کیا، اور پھر اس کے بعد صحافی برادری نے اس پر صدائے احتجاج بلند کی، اور پھر اس پر حامد میر نے ایک بڑی دبنگ قسم کی اسپیچ جو ہے وہ ان کے مظاہرے کے اندر جا کر دی، جس کے بعد سے حامد میر صاحب کے اوپر ان کا جو کیپٹل ٹاک پروگرام تھا اس پر پابندی لگا دی گئی کہ اس پروگرام کو نہیں کریں گے، ہوسٹ نہیں کریں گے۔ میں تھوڑی سی ایک فگر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان کی فریڈم آف اسپیچ سے ریلیٹڈ جو کلنگ ہوتی رہی ہے، کہ ان کو کسی نہ کسی وجہ سے اور کسی نہ کسی ان کے کسی خبر کی وجہ سے یا ان کے کسی آرٹیکل کی وجہ سے یا کوئی اور پولیٹیکل یا ریلیجس آرگیومنٹ کی بیس پر ان کے جو مرڈر کیے گئے۔ میرے سامنے اس وقت یونائٹڈ نیشنز کی ایک رپورٹ کھلی ہوئی ہے جو کہ 1995 سے لے کر 2020 تک کی فگرز ہیں۔ اس میں 1995 میں پورا جو سال تھا، اس سال کے اندر ایک صحافی کا جو ہے وہ مرڈر ہوتا ہے پورے پاکستان کے اندر، اور اس کے بعد 1995 سے لے کر 2002 تک کسی صحافی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن 2002 میں دو صحافیوں کا مرڈر ہوا، پھر 2004 میں ایک صحافی، اسی طرح 5 میں دو، اور اسی طرح جو 2008 ہے اس میں 4 صحافیوں کو قتل کیا گیا۔ جنرل مشرف کا دور تھا جو کہ ایک لحاظ سے میڈیا کی بحالی اور آزادی کا دور سمجھا جاتا ہے، جس میں بہت سارے ٹیلی ویژن چینل وجود میں آئے تھے۔ اچھا، 2010 ایک ایسا سال ہے جس میں پاکستان میں پچھلے 30 سالوں کے اندر سب سے زیادہ صحافیوں کو مرڈر کیا گیا۔ اس میں ہر سطح کے صحافی شامل ہیں، چاہے وہ لوکل جرنلسٹ ہوں، صوبائی لیول کے، یا پورے کنٹری لیول کے جرنلسٹ ہوں۔ تو 2010 میں 11 صحافی جو تھے انہیں مختلف جگہوں پر مختلف شہروں میں ان کا مرڈر کیا گیا۔ یہ پاکستان کی فگر ہے، 2010 میں 11 صحافی، اور اس کے بعد پھر 2012 میں 10 صحافی جو تھے مختلف سطح کے ان کو مرڈر کیا گیا، اور 2013 میں 8 جو صحافی تھے ان کو مرڈر کیا گیا۔ اس کے بعد کے جتنے بھی سال ہیں، یعنی کہ 2014 سے لے کر 2020 تک، ہر سال اوسطاً 4 سے 5 صحافیوں کو مرڈر کیا گیا۔ یہ تو وہ فگرز میں نے آپ کے سامنے بتائی ہیں کہ جو مرڈر ہیں، جو کہ ایک بہت ایکسٹریم لیول کا معاملہ ہے، لیکن اس مرڈر کے علاوہ جو صحافیوں کو مختلف انداز سے زد و کوب کیا جاتا ہے، اس کی اگر ہم فگر نکالنا شروع کریں تو وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے، جس میں صحافیوں کو یا تو اغوا کیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا۔ ایک متی اللہ جان کا کیس تھا جو تقریباً 6-8 مہینے پہلے ہوا، اور اس میں ان کو باقاعدہ اٹھا لیا گیا اور ان کو زد و کوب کیا گیا۔ اور پھر ریسنٹ جو ایشو رہا وہ صحافی اسد طور کا معاملہ رہا، اور پھر اس کے نتیجے میں حامد میر، اسی طرح طلعت حسین، ان پر پابندی لگا دی گئی، وہ اپنا پروگرام نہیں کر سکتے، اور بہت سارے صحافی ہیں جن چاہے وہ لیفٹ کے ہوں یا رائٹ کے ہوں، لیکن ان کے مختلف نظریات کی بنیاد پر اور ان کی مختلف آئیڈیالوجیز کی بنیاد پر، یا پھر شاید انہوں نے کچھ مخصوص ایسی جگہوں کو ہائی لائٹ کرنا شروع کیا کہ جن کو ٹیبو سمجھا جاتا ہے، جن پر بات کرنا اور جن کو ہائی لائٹ کرنا،
تو اس کی پاداش میں ان لوگوں کو یا تو ملک چھوڑ کر جانا پڑا اور یا پھر ان کو یہیں پر رہتے ہوئے ان پر پابندیاں لگا دیں. تو یہ ایک مجموعی صورتحال ہمارے ملک کی رہی ہے کہ جس میں فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے مختلف طرح کی پابندیاں اسٹیٹ کی طرف سے لگائی جاتی ہیں, اور اگر اسٹیٹ کی طرف سے پابندیاں نہ بھی ہوں تو پولیٹیکل پارٹیز یا مذہبی جماعتوں کی طرف سے بھی دھمکیاں میز, فون کال اور اس طرح کا سلسلہ جاری رہتا ہے. ایک چھوٹی سی بات میں آخری بتا کے اس کے بعد اپنے معزز مہمانوں کی طرف جاؤں گا کہ پاکستان ورلڈ رینکنگ میں جو فریڈم آف اسپیچ ہے اس سے ریلیٹڈ جو آخری 10 ممالک ہیں ان کے اندر شامل ہے. 2016 میں پاکستان 145 نمبر پہ تھا, اور ابھی آج کے دور میں بھی پاکستان جو ہے وہ تقریباً 142-43 نمبر پر ہی ہے. تو یعنی کہ پاکستان سے تقریباً 145 کے لگ بھگ ممالک وہ ہیں جہاں آزادی اظہار صحافت ہو یا آزادی اظہار رائے ہو, اس کے حوالے سے بہت بہتر معاملات. اور اس میں جو ٹاپ کے ممالک ہیں اس میں ڈنمارک, سویڈن, ناروے, یہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, یورپین کنٹریز ہیں, اس میں فرانس بھی شامل ہے, لندن اور انگلینڈ بھی شامل ہے, اور امریکہ خود بھی شامل ہے. وہ کہ اس فگر کے بارے میں بہت سے شبہات کا اظہار کیا جا سکتا ہے, لیکن بہرحال جو یورپین کنٹریز ہیں وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہیں کہ جہاں فریڈم آف اسپیچ یا فریڈم آف ایکسپریشن اس حوالے سے کوئی قدغن نہیں. جبکہ جو ایسے ممالک کے جہاں یا تو جمہوریت پنپ نہیں سکی, آمریت رہی کسی نہ کسی شکل میں, اور یا پھر وہاں پر مختلف مقالوں سے شدت پسندی پائی جاتی ہے, چاہے وہ مذہبی انتہا پسندی ہو یا پھر سیاسی انتہا پسندی ہو, یا پھر مخصوص اداروں کے حوالے سے بات کرنے پر پابندی ہو. اور اسی طرح ایک چھوٹا سا سوال یہ بھی اٹھایا جاتا ہے جو یوتھ کے ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ کچھ یورپی ممالک کے اندر بھی جو ہولو کاسٹ جیسا ایک معاملہ رہا اس پر پابندی ہے بات کرنے کی. کبھی بھی CNN, BBC اور دیگر جو انٹرنیشنل براڈ کاسٹرز ہیں ان پر اس نوعیت کے موضوعات پر کوئی بات نہیں کی جاتی, ان پر کوئی ڈاکومنٹری یا ان پر کوئی کویشچن بھی کرنا ان کو الاؤ نہیں. تو ہم اپنے معزز مہمان کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے میں عمران شفیق صاحب آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ آزادی اظہار رائے اور آزادی صحافت ان دونوں چیزوں کے حوالے سے جو اسٹیٹ کے شہری ہیں ان کو کون سے حقوق دیتا ہے, اور کیا ہماری عدالتیں ان حقوق کی محافظ ہیں یا نہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ نے آگاہی کے لیے اتنا اچھا پروگرام ارینج کیا. دیکھیں, دستور پاکستان کی 2 دفعات ہیں جو بڑی بنیادی اہمیت کی حامل ہیں اس سلسلے میں. سب سے پہلی دفعہ ہے آرٹیکل 19 دستور پاکستان کا, اور دوسری دفعہ ہے آرٹیکل 19A جو 18ویں ترمیم کے ذریعے پاکستان کے آئین میں اضافہ کیا گیا ہے. اس کا جو آرٹیکل 19 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کو جو ہے وہ آزادی اظہار کی بھی آزادی ہوگی اور پریس کی بھی آزادی ہوگی, یعنی میڈیا کو بھی آزادی حاصل ہوگی. اس میں جو آزادی ہے پاکستان کے آئین میں جو دی گئی ہے, یہ جب آپ باقی دنیا کے دساتیر کا مطالعہ کرتے ہیں اور بالخصوص اقوام متحدہ کے چارٹر کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر یورپی یونین کی جو اس کی کنونشنز ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں, اقوام متحدہ کے جو بنیادی رائٹس کے بارے میں جو کنونشن ہے اس کو دیکھتے ہیں سول لبرٹیز اور پولیٹیکل رائٹس کے حوالے سے, تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے پاکستان کے آئین میں جو دیا گیا ہے وہ کسی طرح بھی باقی دنیا سے کم نہیں ہے, اور یعنی مکمل قسم کی ایک آزادی دی گئی ہے. اس کو یقیناً کچھ ریسٹرکشنز کے ساتھ محدود کیا گیا ہے, لیکن وہ ریسٹرکشنز ایسی ہیں جو باقی دنیا میں بھی پائی جاتی ہیں, اور وہ کوئی پاکستان کے لیے انوکھی نہیں ہے. یعنی ایک ریسٹرکشن یہ ہے کہ آپ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس فریڈم آف ایکسپریشن کے ذریعے اس کی سیکیورٹی کو جو ہے وہ اس کے ڈیفنس کو آپ کوئی اس پر اظہار رائے کو کے ذریعے آپ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. دوسرا, اس ملک کی عدالتوں کی توہین آپ نہیں کر سکتے فریڈم آف ایکسپریشن کے ذریعے. تیسری بات, پاکستان کے آئین میں جو اضافی ہے باقی ملکوں میں بھی ہوتی ہے اور وہ بڑی بنیادی سی بات ہے, گلوری آف اسلام, کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے, اسلام کے نام پر بنا, تو گلوری آف اسلام کو جو ہے وہ آپ اس کو نہیں چھیڑ سکتے ہیں, اس کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے ہیں. اس کی وجہ ہے بنیادی طور پر, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں یا دنیا بھر میں جو بنیادی حقوق کا جو تصور ہے وہ اس چیز کے ساتھ مخصوص ہے کہ جہاں آپ کو بنیادی آزادی اپنے لیے حاصل ہے وہاں آپ اس آزادی کے استعمال میں کسی دوسری
قوم کی, کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کی, کسی دوسرے اس کے جذبات کو آپ مجروح نہیں کر سکتے. یعنی آپ کی آزادی اظہار کا جو رائے ہے, جو وہ جو ہے وہ اس حد تک نہیں ہو سکتا کہ جس سے دوسروں کی آزادی سلب ہو جائے اور دوسروں کی عزت. اسی لیے ڈیفیمیشن کا قانون پوری دنیا میں ہے, اور بڑے معظم ممالک میں جون کوئی صحافت کا غلط استعمال کرتا ہے, اپنی آزادی اظہار رائے کا غلط استعمال کرتا ہے, یا پریس کا غلط استعمال کیا جاتا ہے, تو اس کے اوپر ڈیفیمیشن کا قانون لاگو ہوتا ہے, اور اس کو اپنی خبر کی صداقت کو ثابت کرنا ہوتا ہے, اور اگر ثابت نہ کر پائے تو اس کو جرمانہ بھی کیا جاتا ہے. اس پر بہت سے قوانین لاگو ہوتے ہیں, اور اس کو اپنی خبر کی تردید بھی شائع کرنی پڑتی ہے. پاکستان میں بھی بالکل ایسے ہی ہے, اس طرح کے بہت سے قوانین موجود ہیں, ادارے موجود ہیں. پیمرا کا قانون موجود ہے, ڈیفیمیشن آرڈیننس ہے پاکستان میں, بڑا مضبوط قانون ہے, وہ موجود ہے. اس طرح کی بہت سی چیزیں موجود ہیں. لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے, اب جو سوال ہے جو آپ نے جو گفتگو کی, اس میں جو بنیادی بات آپ کو کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کا آئین تو اس بات کی مکمل ضمانت دیتا ہے, یہ شہریوں کا بنیادی حق ہے. یہ دیکھیں, ایک بات بڑی اس کو فرق محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ آزادی اظہار رائے اور میڈیا کی آزادی, اس کو رکھا گیا فنڈامنٹل رائٹس کے چیپٹر میں. فنڈامنٹل رائٹس وہ ہیں جو پاکستان کے ہر شہری کے, جو پاکستان کے اندر رہتا ہے, وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, اس کے بنیادی حقوق ہیں. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حامد میر صاحب کو اگر اپنے اس سے اتارا گیا اپنے چینل سے, یا اسد طور کو آ کے مارا پیٹا گیا, یا باقی لوگوں کو جو صحافی جو بھی خبر دیتے ہیں ان پر جو تشدد ہوتا ہے, ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے, آزادی رائے کو اگر دبانے کی کوشش کی جاتی ہے, تو تاثر یہ پایا جاتا ہے شاید یہ واقعہ اس صحافی کے ساتھ ہوا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ بنیادی طور پر ہمارے بنیادی حقوق ہیں جس کو سلب کیا جا رہا ہے. وہ بنیادی حق یہ ہے کہ ہم تک جو اطلاعات ہیں, جو خبر ہے, جو مصدقہ خبریں ہیں, وہ ہم تک بلا رکاوٹ پاکستان کے ہر شہری تک پہنچے. یہ ہر شہری کا حق ہے کہ اس کو اس کی خبر تک رسائی ہو. بلکہ اب تو آئین میں آرٹیکل 19A کے بعد یعنی رائٹ ٹو انفارمیشن بھی ہر شہری کا حق ہے. تو مجھے دو حقوق حاصل ہیں بنیادی طور پر. ایک یہ کہ میں جس خبر کو حاصل کرنا چاہتا ہوں, انفارمیشن لینا چاہتا ہوں, میں وہ انفارمیشن بھی پاکستان کے آئین کے مطابق ایک بنیادی حق رکھتا ہوں, کسی بھی ادارے کے بارے میں وہ انفارمیشن حاصل کر سکتا ہوں. دوسری بات, اگر وہ کلاسیفائڈ نہیں ہے, کلاسیفائڈ انفارمیشن کا ایک پورا نظام ہے کہ وہ کلاسیفائڈ کیسے ہوتی ہے. ادروائز کسی بھی پاکستان کے ادارے کی ورکنگ کے بارے میں کوئی بھی معلومات لیتا ہوں, یہ میرا بنیادی حق ہے, کیونکہ وہ میرے ٹیکس پر چل رہا ہے, وہ کسی بھی شعبے سے ریلیٹڈ ہے, میں اس کی خبر لے سکتا ہوں, اس کی اطلاع لے سکتا ہوں. اور دوسری بات, جو ادارے اس کام میں ملوث, جو اس کے ذمہ دار ہیں, یعنی میڈیا, چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے, چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے, چاہے وہ دوسرا کوئی میڈیم ہے, سوشل میڈیا ہے, کسی بھی میڈیم کے ذریعے جو آپ کو خبر پہنچنی ہے, اس خبر میں اگر کوئی ریاست کا ادارہ, کوئی حکومت کسی بھی طریقے سے اگر وہ اثر انداز ہو رہی ہے, اس سچ کو پہنچنے سے رکاوٹ کا باعث بن رہی ہے, تو بنیادی طور پر وہ میرے حق, جو بنیادی حق ہے بطور پاکستان کے شہری کے, اس میں رکاوٹ ڈال رہی ہے, اس کی پامالی کر رہی ہے. اور اس حق کی پامالی پر, اس پر احتجاج کرنا, اس پر جمہوری انداز میں آواز اٹھانا, اس کو کسی عدالت میں چیلنج کرنا, عدالت میں جا کر اپنے بنیادی حقوق کو آرٹیکل 199 جو دستور کی دفعہ 199 اس کے تحت اس بات کا اظہار کرنا کہ یہ میرا بنیادی حق ہے, ہر شہری کا حق ہے. جب آپ آگے اس پروگرام کو بڑھائیں گے, ابھی جو آپ نے دستوری طور پر بنیادی چیزیں مجھ سے پوچھی ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں. جی جی, آگے مزید اگر اس پر آپ جو سوالات کریں گے تو میں اس پر مزید بھی بات کروں گا آپ کے ساتھ. ہم مہتاب خان صاحب کی طرف چلتے ہیں. مہتاب بھائی, ابھی تو عمران شفیق صاحب نے ہمیں بڑا تفصیل سے بتا دیا کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ تو اس معاملے میں وضاحت بھی کرتا ہے, اور کچھ چیزیں جو ظاہر ہے کہ ایک سینٹیمنٹس ہیں, ان کے علاوہ آزادی ہے تمام چیزوں میں انویسٹیگیشن کر کے کوئی خبر جاری کرنی ہے, یا کوئی اپنے خیالات کا اظہار کسی بھی شکل میں کرتا ہے. لیکن ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا, آپ اس وقت چونکہ جرنلسٹ سائڈ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو ایک طرف تو یہ معاملہ ہے کہ صحافیوں پر تشدد, ظلم, یہاں تک ان کے مرڈر تک کر دیے جاتے ہیں. دوسری طرف یہ بھی تو ایک پہلو ہے نا کہ انہی صحافیوں کو خرید لیا جاتا ہے پیسے دے کر, کہیں پلاٹ دے کر, اور تو اور جو ایگزسٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ کبھی ان کو کسی ٹور پر ساتھ لے کر جا رہے ہیں, ان کو کبھی
اسپانسر کر رہے ہیں, کبھی ان کے لیے کسی اور انسینٹیو کا اعلان کر رہے ہیں, اور اس طرح کی چیزوں کے ذریعے وہ کئی صحافیوں کو, جس طرح مشہور ہے کہ فلاں صحافی تو اس کی جیب میں, تو وجہ یہ ہے کہ جی وہ اس کو انسینٹیو دے کر اپنے ساتھ جوڑ لیا گیا. تو کیا صحافیوں کو خرید لینا یہ بھی آزادی اظہار کے منافی طرز عمل نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے بہت اچھا پروگرام کنڈکٹ کیا, اور بہت اہم ٹاپک ہے, کیونکہ اس وقت یہ آواز شاید یہ جاننے کے بحیثیت جرنلسٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آواز جو ہے مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے لوگوں تک نہیں پہنچ پا سکتی. ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ یہ چیزیں جان سکیں. مین اسٹریم میڈیا کے اوپر یہ ڈسکشن نہیں ہو سکتی کہ آزادی اظہار کیا ہے اور اس کے اندر رکاوٹیں کیا ہیں اور کس طریقے سے اس کو پہ رکاوٹ ڈالی جاتی ہے. یہ باتیں وہاں ڈسکس نہیں ہو سکتی. ایک تو میرے خیال میں کہ اس سے بھی کلیئر ہو جائے گا کہ ہمارے ہاں آزادی اظہار کی عملاً صورتحال کیا ہے. اور دوسری, جہاں تک آپ نے یہ بات کہی کہ لوگوں کو خرید لیا جاتا ہے, جرنلسٹ خریدے جاتے ہیں, لوگوں کی جیب میں ہوتے ہیں, وہ پولیٹیکل پارٹیز بھی کرتی ہیں, وہ حکومت بھی کرتی ہے, وہ ادارے بھی کرتے ہیں. تو اس کو سمجھنے کی ایک ضرورت ہے کہ اصل میں جرنلسٹ کون ہے. یہ ڈیفینیشن جو ہے نا یہ بہت کنٹروورشل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جرنلزم جو ہے یا صحافت جو ہے یہ نان ریگولیٹڈ پروفیشن ہے. اس کی کوئی ریگولیشن نہیں ہے. کوئی بھی شخص جو کسی بھی اخبار کے اندر اس کا کارڈ لے لیتا ہے, یہاں وہاں پہ ملازمت حاصل کر لیتا ہے, یا اس کا ایک لیٹر لے لیتا ہے, اسے صحافی سمجھا جاتا ہے. یا پھر وہ حکومتی ادارے جو صحافت سے متعلق جو معاملات ہیں ان کو ڈیل کرتے ہیں. مثلا منسٹری آف انفارمیشن کا ایک ادارہ ہے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ, وہ ایکریڈیٹیشن کارڈ جاری کرتا ہے مختلف لوگوں کو. تو جس کے پاس بھی وہ کارڈ ہوتا ہے اسے ریاست پاکستان یا حکومت پاکستان ایک ریکگنائز صحافی سمجھتی ہے. اب یہاں پرابلم یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے اس کو اگر جب حکومت چاہے تو بڑے آرام سے کارڈ جاری کر دیتی ہے. ہم نے ابھی دیکھا کچھ عرصہ پہلے اس قسم کے معاملات ہوئے تھے جب پرویز مشرف کے دور میں, تو یہ ہوا کہ صحافیوں نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا اسمبلی کا. تو اس وقت جو پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ تھا اس نے یہ کیا کہ اخبار کے جو مارکیٹنگ کے لوگ تھے, جو بیسکلی جاتے ہیں پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر کہ وہ جا کے اشتہار لیں, سرکاری جو کمپینز چل رہی ہوتی ہیں, مثلا پولیو کی کمپین ہے یا اسی طرح سے حکومتی اشتہار مختلف پروگرامات کے جو چل رہے ہوتے ہیں, وہ اخبارات کو جو دیتے ہیں تو وہ ان کے تھرو آ رہے ہوتے ہیں جو ان کا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے. تو وہ ایک طرح سے, چونکہ اکثر وہ جو لوگ ہیں خصوصاً چھوٹے اخبارات میں, ان کو ان کی جو روزی روٹی ہوتی ہے وہ پی آئی ڈی سے ملنے والے اشتہارات کے کمیشن سے چلتی ہے. وہ کمیشن پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کی براہ راست یا جو ہے فل ٹائم وہ جاب نہیں ہوتی ان کی. تو پی آئی ڈی نے یہ کیا کہ ان کو ایکریڈیٹیشن کارڈ جاری کیے, ان کو اسمبلی کوریج کے کارڈ جاری کیے, اور ان کو جا کے پریس گیلری میں بٹھا دیا, اور اس کے ذریعے انہوں نے ڈیفیم کرنے کی کوشش کی اس پروٹیسٹ کو جو وہاں پہ اس وقت چل رہا تھا, اسمبلی بائیکاٹ, پارلیمنٹ کی کوریج کی بائیکاٹ کا. جب یہ لوگ وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے تو اس وقت جو پی آر اے تھی, پارلیمنٹری رپورٹنگ ایسوسیشن جو ہے, اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں. وہ گئے وہاں پہ, انہوں نے پروٹیسٹ کیا, پوچھا ان سے کون لوگ ہیں, تو پتہ چلا کہ مختلف چھوٹے چھوٹے اخبارات میں, کوئی سکھر کا اخبار ہے, کوئی دادو کا اخبار ہے, کوئی کسی اور جو ہے بلوچستان کے کسی چھوٹے سے شہر میں ایک اخبار نکلتا ہے, اور اس نے ایک بندے کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے کہ آپ پی آئی ڈی سے جو اشتہار ہوتے ہیں اس میں کوٹے کا اشتہار لے لیں اور اس کا 20% 30% آپ کو مل جائے گا, وہ اشتہار میں بھجوا دیں. تو ان کو صحافی بنا کے وہاں پہ بٹھایا. جب وہاں سے ان کو ہٹانے کی کوشش کی تو اس وقت اسپیکر تھے چودھری محمد حسین, تو انہوں نے پابندی لگا دی, جس میں حامد میر شامل تھے, جس میں دوسرے جرنلسٹ شامل تھے, کہ ان کو بین کر دیا انہوں نے کہ آپ اسمبلی کے اندر نہیں آ سکتے. تو یہ طریقہ کار ہے جس طریقے سے لوگوں کو جرنلسٹ بنایا جاتا ہے یا جرنلسٹ کی کیٹیگری سے نکالا جاتا ہے. پچھلے دنوں فواد چودھری صاحب نے ہارڈ ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا طلعت حسین صاحب کے بارے میں کہ وہ تو صحافی نہیں ہے, وہ تو کہیں پروگرام نہیں کر رہے. طلعت حسین, میرا خیال ہے کہ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو میں نے طلعت حسین کا پروگرام جو ہے مارننگ شو دیکھتا تھا, اور اس وقت سے لے کر جب جرنلزم میں آئے ہوئے 10 سال گزر چکے تھے تو تب بھی طلعت صاحب پاکستان کے ٹاپ جرنلسٹ تھے,
اور اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد انہیں کس طریقے سے جیو پہ دباؤ ڈالا گیا اور انہیں اسکرین سے آف کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے ان کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا جو بندہ 30 سال سے صحافت کر رہا تھا اور پاکستان کا مین اسٹریم جرنلسٹ ہے، اس کو یہ کہہ دیا گیا، اور کہنے والا کون ہے؟ پاکستان کا منسٹر آف انفارمیشن ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، اور بی بی سی کے ہارڈ ٹاک کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو جرنلسٹ ہی نہیں ہے، اس کے پروگرام کی ریٹنگ نہیں تھی۔ اب حامد میر صاحب کو جس طریقے سے ہٹایا گیا یہ بھی سب کے سامنے ہے کہ جو انہوں نے بات کہی وہ کہاں تک گئی اور اس کا کیا ری ایکشن ہوا، جیو کے اوپر کیا پریشر آیا اور کس طریقے سے انہیں ہٹایا گیا۔ اور یہ کوئی قانونی طریقہ کار نہیں تھا، بلکہ یہ ایک یوں کہہ لیں کہ سراسر بدماشی کے ذریعے ان کو ہٹایا گیا۔ اور اگر کل کلام کو حامد میر صاحب نہیں آ سکتے دوبارہ اسکرین پہ، یہ پریشر برقرار رہے گا، تو کل کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حامد میر جو ہے وہ صحافی نہیں ہے، تو پھر صحافی کون ہوگا؟ مطلب ایک یوٹیوبر ہیں، نام شاید لینا مناسب نہیں ہے لیکن چھوڑ دیں اسے، آج کل بہت ان ہیں چونکہ حکومت کے اندر۔ کچھ عرصہ پہلے انہیں ایک اعزاز دیا گیا 23 مارچ کو پرائڈ آف پاکستان کا، جن کی کل کوالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ ایک ٹی وی چینل کے اندر جو ایک اینکر پرسن تھے، ان کے سوشل میڈیا کو وہ چلایا کرتے تھے، ان کے پروگرام کے کلپس کاٹتے تھے، اس کو یوٹیوب کے اوپر اور فیس بک کے اوپر اور ان کا جو ٹویٹر ہینڈل تھا اس کے اوپر اپلوڈ کیا کرتے تھے۔ تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے انہیں تھوڑا سا اس کی مونیٹائزیشن اور ان چیزوں کا پتہ چل گیا، تو اس کے بعد انہوں نے خود سے شروع کر دیا۔ تو آج کل وہ فل فلیج جو ہے وہ لوگوں کو غداری کے سرٹیفکیٹ بنا کے دے رہے ہیں، تو غیر ملکی دورے بھی جو ہے وہ کر چکے ہیں، اور وہ اس وقت جو ہے کیا کہتے ہیں پرائڈ آف پاکستان کا انہیں ٹائٹل بھی دیا گیا ایک سرکاری ادارے کی طرف سے، اور اس کو سرکاری میڈیا کے اوپر چلایا گیا، اس کی ڈاکومنٹریز کو پرائیویٹ میڈیا جو تھا اس کو فورس کیا گیا کہ وہ ان ڈاکومنٹریز کو چلائے۔ اور اسی طرح ہمارے ثاقب نثار صاحب تھے چیف جسٹس کچھ عرصہ پہلے، تو وہ بھی مختلف دنیا کے ملکوں کے دورے پہ گئے، تو وہ کچھ یوٹیوبرز کو اور کچھ جرنلسٹ کو، جو جن میں سے اکثر وہ لوگ تھے کہ جو شاید جرنلزم میں جنہیں 2-4 سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں ہوا، تو وہ لے کے گئے اور انہیں جو ہے انہوں نے وہاں پہ پریزنٹ کیا، اور پھر اپنی جو ان کی کانفرنسز کروائی انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر۔ ظاہر سپریم کورٹ کی جوریڈکشن نہیں ہوتی کہ وہ کوئی اس قسم کے کام کرے، لیکن انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے، فنڈ بھی جمع کر رہے تھے، تو وہ لوگوں کو وہاں پہ صحافی بنا کے پیش کر رہے تھے۔ تو اس طریقے سے صحافی بنائے جاتے ہیں اور صحافی ختم کیے جاتے ہیں۔ جو جینوئن جرنلسٹ ہوتا ہے وہ کبھی کسی کی جیب میں نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں میرے نظریات کسی کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکتے ہیں، کسی کے مخالف ہو سکتے ہیں، کسی خاص وقت میں کسی ایشو کے اوپر میں کسی کی حمایت کر سکتا ہوں اور کسی ایشو کے اوپر کسی کی مخالفت کر سکتا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کی جیب میں ہوں، یا میرا مجھ سے مراد ہر وہ پروفیشنل جرنلسٹ ہے وہ جو ہے وہ کبھی بھی کسی کی جیب میں نہیں جاتا، وہ ہمیشہ کھڑا رہتا ہے، وہ مختلف ادوار کے اندر۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ آج جن لوگوں کو نون لیگ کے تانے دیے جاتے ہیں کہ وہ نون لیگ کے بڑے قریبی ہیں اس لیے وہ پی ٹی آئی کی مخالفت کر رہے ہیں، یا موجودہ حکومت کی موجودہ سیٹ اپ کی مخالفت کر رہے ہیں، نون لیگ کے بیانیہ کو کر رہے ہیں، ان میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جو نون لیگ کے دور میں ان کے لیے راندہ درگاہ تھے۔ مطلب جیو اور جنگ گروپ کو آج سب سے بڑا کہا جاتا ہے، سب سے بڑا تانا یہ دیا جاتا ہے۔ تو جو جب نون لیگ کا دور تھا، دوسرا دور حکومت 1992 میں میرے خیال میں جو آیا تھا، پہلا تھا یا دوسرا تھا، تو اس میں جنگ اخبار جو ہے وہ ایک پیج کا کر رہا تھا، اس کا نیوز پرنٹ بند کر دیا تھا نواز شریف صاحب نے۔ تو یہ ہمیشہ یہ چلتا رہا ہے کہ جو بھی اقتدار میں آتا ہے اسے کبھی بھی جو ڈسینڈنگ وائس ہوتی ہے وہ کبھی بھی پسند نہیں ہوتی، اس کو ہاں میں ہاں ملانے والے ہی پسند آتے ہیں، اور وہ اگر نہ ملیں تو وہ پھر خود سے تخلیق کر لیے جاتے ہیں۔ جی مہتاب بھائی جزاک اللہ، ہم دوبارہ بھی آپ کی طرف آتے ہیں۔ عمران شفیق صاحب سے ہم نے کچھ چیزیں اور بھی ڈسکس کرنی ہیں۔ ابھی جس طرح مہتاب بھائی نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان، ظاہر ہے کہ وہ ایک سب سے بڑی اتھارٹی ہے انصاف مہیا کرنے کے حوالے سے، وہ بھی کچھ صحافیوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، چاہے وہ انٹرنیشنل وزٹ پر جائیں یا پھر وہ اپنی ایک مخصوص ڈیم کمپین سے ریلیٹڈ اس کو میں وہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا سوشل میڈیا کے اوپر اسے اٹھانا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے وہ یوز کرتے ہیں۔ یعنی کہ صحافیوں کو استعمال اپنے مقاصد کے لیے کرنا ایک چیز۔ دوسرا اسی سے اس پہ کمنٹ کے ساتھ میں ایک اور چیز پر بھی آپ سے کمنٹ لینا چاہوں گا کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک معروف صحافی ہیں سہیل وڈائی، ان کی ایک کتاب آئی تھی، وہ کتاب پہلے آئی مارکیٹ میں، پھر وہ کتاب غائب ہو گئی، اور پھر اس کے بعد اس کا ٹائٹل چینج کر دیا گیا، تو پھر وہ کتاب
मार्केट में आजकल मौजूद है, तो क्या किताब के टाइटल के ऊपर भी किताबों को जब्त कर लिया जाएगा? और यानी कि इस चीज़ को मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या इन चीज़ों को कोर्ट के अंदर, किसी भी सतह की कोर्ट के अंदर यानी कि इस पर इंसाफ लेने के लिए वहाँ जाया जा, क्या हामिद भी अदालत में जा सकेंगे? क्या सुहेल वड़ाइच अदालत में जाकर अपनी किताब के पुराने टाइटल को रिस्टोर करवा सकेंगे? देखिए, ये बड़ी बुनियादी सवाल है, लेकिन ये सवाल तो उस शख्स से मुतल्लिक है कि जिसकी किताब है और जिसने उसका टाइटल बनाया था। अगर तो वो ये समझता है कि मेरा टाइटल पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक है, और मैं ज़ाती तौर पर यही समझता हूँ कि उस टाइटल में ऐसी कोई बात नहीं थी, वो आइन और कानून के मुताबिक था, तो उसको ये चाहिए कि वो बुनियादी हक था उसका, वो अपनी किताब को पब्लिश करे, और वो अदालत में जाता और अदालत में जाके उसको चैलेंज करता और अपनी इस बात पर कायम रहता कि मैं इस टाइटल को तब्दील नहीं करूँगा। क्योंकि ये मेरा टाइटल मेरे बुनियादी जो किताब का जो मकसद है, उससे आगाही के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो अगर उसने अपने इस इख्तियार को, अपने राय को खुद अगर उससे बैकफुट हो गया, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि मुझे या आपको उस पर ज़्यादा परेशान होना चाहिए। हाँ, क्योंकि जो लिखने वाला किताब का उसकी ख्वाहिश होती है कि मेरा पैगाम बड़ी तादाद में दुनिया तक पहुँचे और बड़े अच्छे अंदाज में पहुँचे। तो शायद मेरा ख्याल है एक किताब का एक और तसव्वुर भी होता है कि उसकी मार्केटिंग होनी चाहिए, और हुकूमत ने उसकी अल्हम्दुलिल्लाह मार्केटिंग उस किताब के टाइटल पर पाबंदी लगा के खुद ही कर ली, इसलिए क्यूरियोसिटी जो लोगों के अंदर एक इश्तियाक होता है किताब को पढ़ने का, तो वो टाइटल इसीलिए होता है कि अच्छा टाइटल होगा तो लोग ज़्यादा किताब को पढ़ेंगे। तो मेरा ख्याल है सुहेल वड़ाइच साहब का वो काम उसी तरीके से हल हो गया था कि जब हुकूमत ने उस पर पाबंदी लगाई, उसके टाइटल को तब्दील करवाया और वो तब्दील होकर मार्केट में आया, तो मेरा ख्याल है टाइटल का जो मकसद होता है वो बुनियादी तौर पर उनका पूरा हो गया था। उससे ज़्यादा सेल उनकी हुई होगी टाइटल जितनी भी सब उनको लोगों चाहिए ने थी। देख लिया सोशल मीडिया के थ्रू, हैं? टाइटल भी हाँ, सब लोगों ने देख लिया था सोशल मीडिया टाइटल भी देख लिया था, तो शायद किताब इतनी वो ना होती, तो इसलिए वो टाइटल ने अपना जो काम, जो टाइटल ने उस वक्त तक जितनी मार्केट उस किताब की करनी थी, वो उससे कई गुना ज़्यादा वो उस किताब की मार्केट वो टाइटल कर गया। ये तो खैर उसका अमली पहलू है। बहरहाल जो असल बात जो आपकी जो कंसर्न है, वो बहरहाल ये है कि हुकूमत की तरफ से इस तरह के टाइटल्स पर पाबंदी लगाई जाना, ये बहरहाल एक बड़ी, और निज़ाम इंसाफ में यकीनन इसकी गुंजाइश है, आप जा सकते हैं। मैं इससे ऊपर एक बात करना चाहता हूँ जो बड़ी अहमियत की हामिल मुझे नज़र आती है, वो ये है कि आप ये देखिए कि दुनिया, जो इस वक़्त हम ये कहते हैं हम एक जमहूरी मुल्क हैं, और दुनिया ने डेमोक्रेटिक सिस्टम तक आते-आते बड़ी लंबी एक तवील जदोजहद है दुनिया की। ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, ये 3 बुनियादों पर खड़ा है, जमहूरी निज़ाम पूरे का पूरा। और उसकी पहली बुनियाद तो स्टेट है, खुद बज़ाते खुद एक रियासत जो है वो उसकी बुनियाद है। दूसरी बुनियाद जो उसकी बहुत अहम है, जिस पर पॉलिटिकल साइंटिस्ट मुत्तफ़िक हैं, वो है रूल ऑफ लॉ, ठीक है? और तीसरी बुनियाद जो रियासत की है वो है डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, ठीक है? ये जो पहली 2 बातें हैं इस पर मैं अभी बात नहीं करूँगा। जो तीसरी बात है ना, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेटिक यानी जमहूरी अंदाज में एहतसाब करना, अकाउंटेबिलिटी करना। एहतसाब ये नहीं है कि आपने सिर्फ एक एहतसाब का इदारा बना दिया और वो करप्शन पर लोगों को सजाएं देगा, जो पाकिस्तान में बड़ा नैरो तस्वर इसका समझा जाता है। डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी ये होती है कि अवाम खुद ये फैसला करें कि कौन इस मुल्क के लिए बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। अवाम ये फैसला करें कि हमारे मुल्क के लिए क्या कानून साजी होनी चाहिए और क्या कानून साजी नहीं होनी चाहिए। अवाम ये फैसला करें कि किस इदारे की कारकर्दगी बेहतर है और किसकी बेहतर नहीं है। अवाम ये फैसला करें कि हुकूमत कौन सी आएगी और कौन सी हुकूमत हमें नहीं चाहिए। ये फैसले करने, और ये अवाम फैसले कैसे करते हैं, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी का तस्वुर क्या है। अवाम ये फैसले, इसीलिए कहा जाता है कि मीडिया रियासत का चौथा सतून है। ये इसलिए कहा जाता है कि अवाम को ये आगाही जो मिलती है, ये आगाही अवाम को मीडिया फराहम करता है। ये इत्तलाआत का निज़ाम है जो आपको बताता है, जो आपको रसाई देता है उन चीज़ों तक कि हुकूमत इस वक़्त क्या कर रही है, आपके वसाइल को, आपकी आमदन को, आपके टैक्स के पैसे को हुकूमतें किस तरह इस्तेमाल कर रही हैं। देखिए ना, अब इस वक़्त जो पाकिस्तान में इस वक़्त जो हुकूमत है, मैंने अगर इसकी कारकर्दगी को जो जज करना है, तो या मैंने ये देखना है कि क्या इन्होंने मेरी एक्सपेक्टेशन पर, जिस पर पाकिस्तान की अवाम ने बिल फर्ज इन्हें वोट डाले थे, तो क्या ये इस पर पूरा उतरते हैं कि नहीं उतरते।
تو اگر یہ اس کو جج کرنا ہے تو میرے پاس کیا ذریعہ ہے؟ میرے پاس ایک میں تو نہ کسی وزارت میں ہوں، نہ میں کسی محکمے کا سربراہ ہوں. میرے پاس اس کا کردی کو جو پیرامیٹر ہے میرے پاس وہ ہے میرے پاس سچی حقیقت پر مبنی وہ تجزیہ، وہ خبر، وہ آراء جو ان اڈلٹریٹڈ، کسی قسم کی جو اس میں ملاوٹ کے بغیر وہ مجھ تک پہنچیں، اور وہ ان لوگوں کی اطلاعات ہو سکتی ہیں جن پر میں اعتماد کرتا ہوں، جن صحافیوں پر میں اعتماد کرتا ہوں. اصل میں مسئلہ اس وقت پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ وہ صحافی جن پر پاکستان، دیکھیں نا، حامد میر سے، طلعت حسین سے، نجم سیٹھی سے، آسمہ شیرازی سے، اور بہت سے صحافی ہیں جو ہوں گے، ان سے آپ کو تکلیف کیا. دیکھیں ہر بندہ کوئی پرفیکٹ کوئی بندہ نہیں ہے، ہر جو پروفیشنل لائف میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر بہت سے سوالات ہوتے ہیں، وہ مختلف سائڈز بھی لیتے رہتے ہیں، اور ان کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، ان کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اور کئی دفعہ وہ سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ یہ میں اس سائڈ پہ جاؤں گا، یہ بہترین ہے، یہ ملک کے قوم کے مفاد میں ہے. لیکن یہ سوال اہمیت کے حامل نہیں ہے. اہمیت کا حامل یہ سوال ہے کہ بہرحال ان کو ایک دنیا فالو کرتی ہے، اس لیے وہ آپ کے لیے خطرہ ہے. اب جب ایک دنیا ان کو فالو کرتی ہے، آپ کے جو پسندیدہ صحافی ہیں ان کو آپ پروموٹ کرتے ہیں، لیکن آپ جب دوسری جن کو دنیا فالو کرتی ہے ان کی بات کو سنا جاتا ہے، ان کی بات کو پڑھا جاتا ہے، ان کی پروگراموں کی ریٹنگ انتہائی ہائی ہے، تو آپ جب اس پروگرام کو بند کرنے کی بات کرتے ہیں، جب اس کو دبانے کی بات کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس آواز کو دبایا ہے جو بیسیکلی عوام جس آواز کو سننا چاہتے ہیں، جس آواز سے عوام کو سچ تک رسائی پہنچ رہی ہے، آپ سچ کو دبانا چاہتے ہیں. اور یہ قاتل ہے جمہوریت کی. یہ جو کہتے ہیں نا ہم ملک میں احتساب کرنے آئے ہیں اور ہم کرپشن کا خاتمہ کرنے آئے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کرپشن کی جتنی اطلاعات ملتی ہیں وہ تو اخبارات کے ذریعے پوری دنیا میں ملتی ہیں. اچھا یہ فرض کریں، اس قطع نظر اس کے کسی کی دل آزاری ہو یا نہ ہو، پاناما ٹھیک ہے یا غلط ہے، لیکن بہرحال پاناما میں پوری دنیا میں جو لوگوں کے نام سامنے آئے کہ ان کی آف شور کمپنی ہے، ان کی آف شور جائیدادیں ہیں، وہ تو پاناما کے نتیجے میں آئے. تو پاناما لیکس جو ہیں وہ کیا ہے؟ وہ میڈیا جرنلسٹ کی ایک جو دریافت ہے، انویسٹیگیشن ہے، دنیا بھر کے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے جو کام کیا اس کے ذریعے اور اطلاع دی، اور پوری دنیا پاکستان کے اخبارات میں عمر چیمہ صاحب کا وہ آرٹیکل آیا جس کی بنیاد پر جو ہے وہ پاکستان میں یہ ساری کارروائی شروع ہوئی. اس کا فائدہ اس وقت آپ نے پورا اسٹیبلشمنٹ نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا، کیونکہ آپ نے ایک وزیر اعظم کو برطرف کرنا تھا. انہی میڈیا لیکس کی بنیاد پر آپ نے پورا فائدہ اٹھایا اور ایک وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا. لیکن اب وہی میڈیا، وہی ویڈیو، وہ لیکس جو ہیں وہ عاصم باجوہ لیکس کا جب وہ بتاتی ہیں تو آپ جو ہے وہ میڈیا کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اس کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پاپا جونز پر آپ جب میمز بنتی ہیں تو آپ کو بہت تکلیف پہنچتی ہے. بھائی کس بات کی تکلیف پہنچتی ہے؟ جب پاکستان کا ایک الیکٹڈ وزیر اعظم جو ہے اس کو اگر میڈیا کی رپورٹس کی بنیاد پر پورے مقدمات کر کے، یہ عمران خان صاحب کی وہ پٹیشن دیکھیں نا جو پاناما لیکس پہ ہے، اس میں آدھے سے زیادہ تو وہ چیزیں لگی ہیں جو اخباروں کے تراشے ہیں، جو اخباروں کی رپورٹیں ہیں، وہ لگا کر آپ نے سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی ہے. آپ کہتے ہیں میڈیا بازار اب میڈیا رپورٹیں دینا بند کر دے. اب میڈیا رپورٹیں دینا بند نہیں کر سکتا، کیونکہ ڈیموکریسی، جمہوریت جس کی آپ بات کرتے ہیں، اس کی زندہ رہنے کی، اس کی جو سانس ہے نا، وہ بیسیکلی میڈیا ہے اور میڈیا کی آزادی ہے. اگر آپ اس کو میڈیا کو دبانے کی کوشش کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کی سانس کو، اس کا گلا دبانے کی کوشش کی ہے، اس کی سانس کو روکنے کی کوشش کی ہے. اور جب آپ سانس کو روکیں گے تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جمہوری ہوں اور میں ملک سے کرپشن کا خاتمہ کر رہا ہوں. کرپشن کا خاتمہ تب ہی ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی، وہ ڈیموکریٹک اکاؤنٹیبلٹی جمہوری نظام میں تب ہی ہوگی، لوگوں کی رائے تب ہی تبدیل ہوگی جب لوگوں تک اطلاعات پہنچے گے. جب آپ اطلاعات کو روک رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ چور ہیں. جی جی جی، شکریہ عمران بھائی. مہتاب صاحب، آپ سے میں یہ جو عمران شفیق صاحب نے بات کہی نا کہ ڈیموکریٹک جو پروسیس ہے اس کے اندر کریٹیک ہوتی ہے، اس پر جو ایگزسٹنگ گورنمنٹ ہے اس پر تو سب سے زیادہ کریٹیکل انالیسس پیش کیے جاتے ہیں. تو اب ایک طرف وہ کچھ صحافی ہوتے ہیں کہ جو موجودہ ایگزسٹنگ گورنمنٹ کے ہمیشہ اگینسٹ جاتے ہیں، ان کے خلاف خبر لگائیں گے، ان کی خامیوں کو ہائی لائٹ کریں گے، وہ بھی اپنی جانب سچے ہوں گے. اچھا، کچھ ایسے صحافی ہوں گے جو ہمیشہ ایگزسٹنگ گورنمنٹ کے پرو ایگزسٹنگ گورنمنٹ ہوں گے، ہمیشہ اس کے حوالے سے پازیٹیو خبریں ڈھونڈ کر لگائیں گے اور وہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے. اب دونوں اپنی جگہ سچے ہیں، آپ نہ اس کو جھوٹا کہہ سکتے ہیں نہ اس کو جھوٹا کہہ سکتے ہیں. دونوں نے اپنی طرف سے ایک درست خبر دی.
کسی ایسی خبر کو جو اتھینٹک تھی اس کو ہائی لائٹ کیا، اس کو بس اپنے پروگرام کے اندر لے آئے یا اس کو نمایاں کر کے شائع کر دیا. اچھا، اب ان دونوں اپنی جگہ حق پر ہیں، لیکن ایک جو دوسرا اپوزٹ پوائنٹ آف ویو اس کو دونوں بیان نہیں کرتے. تو کیا یہ چیز صحافتی آداب کے منافی نہیں ہے کہ ایک صحافی ایک طرف کے پوائنٹ آف ویو کو تو بیان کر رہا ہے اور دوسری طرف کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے؟ جی بالکل، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر ایسا ہو رہا ہے کسی بھی جگہ پہ کہ ایک طرف کی صرف بات بیان کی جا رہی ہے، تو یہ یقیناً جو صحافتی اصول و ضوابط ہیں وہ بھی، اور جو اخلاقیات ہے بنیادی صحافت کی، اس سے بھی متصادم بات ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو ہمارا کیس ہے، جس چیز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں آج پاکستان میں، وہاں یہ بات نہیں ہے. وہاں بات یہ ہے کہ جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے، موجودہ گورنمنٹ، اس وقت تو بھائی باقاعدہ طور پہ کہا گیا، آرڈر پاس ہوا کہ صرف مثبت رپورٹنگ ہو سکتی ہے اس کی، اور مثبت رپورٹنگ 6 مہینے کے لیے کہا گیا تھا، پھر اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا اگلے 6 مہینے کے لیے، پھر وہ ایکسٹینڈ آج تک چل رہا ہے. تو اس میں کسی بھی قسم کی جو ڈسینڈنگ وائس ہے اس کو برداشت نہیں کیا جا رہا، وہ ٹالریٹیبل نہیں ہے آج کے ہمارے معاشرے کے اندر، یا آج کا جو ہمارا سسٹم بنا دیا گیا ہے. وہ کوئی فرد کرے، وہ کوئی جرنلسٹ کرے، وہ مین اسٹریم میڈیا پہ کرے، وہ سوشل میڈیا پہ کرے، وہ کہیں پہ بھی کرے، لیکن اگر وہ اس لائن کو، ہر ایک کو ایک لائن دے دی گئی ہے کہ بھائی آپ نے ٹو کرنا ہے اس لائن کو، اس کے اوپر چلتے رہنا ہے. اگر آپ چل رہے ہیں تو آپ بہت اچھے ہیں، چاہے آپ یوٹیوبر ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ٹک ٹاک پہ ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ میمز بنا رہے ہیں تب بھی کوئی نہیں ہے، سوشل میڈیا کے اوپر آپ کے جس قسم کے بھی خیالات ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ اس لائن پہ چل رہے ہیں. اگر آپ اس لائن سے تھوڑا سا زیگ زیگ کر رہے ہیں، ادھر ادھر نکل کے بات کر رہے ہیں، تو وہاں پہ پھر مسئلہ آ جاتا ہے. پھر ہر ایک کے لیے، آپ کے لیے ٹیلی ویژن کے پروگرامز بھی بند ہو جاتے ہیں، آپ کو اخبارات سے بھی نکلوا دیا جاتا ہے، پھر آپ کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر بھی قدغن لگتے ہیں، آپ کے اکاؤنٹس بھی بین ہوتے ہیں، آپ کو ایف آئی اے جو ہے اس کے نوٹسز بھی آتے ہیں، آپ کو بار بار طلب کیا جاتا ہے، وہاں پہ تذلیل کی جاتی ہے آپ کی. اور یہاں پہ کہ پھر آپ کے کچھ جو سوشل میڈیا سیل ہیں وہاں سے باقاعدہ غداری کے فتوے بانٹے جاتے ہیں، اور آئی پیز بتائی جاتی ہیں کہ یہ چیز تو جی انڈیا سے آپریٹ ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ اس کو جو بدنام کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور اس کی کہیں سنوائی نہیں ہوتی. جیسے عمران بھائی ابھی بات کر رہے تھے شروع میں، پہلے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ سہیل وڑائچ صاحب کے اس کے اوپر کہ وہ جا سکتے تھے، انہوں نے خود نہیں کیا. تو کہ ٹھیک ہے، اس بات کو میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب کا جو مقصد تھا ٹائٹل سے وہ پورا ہو گیا ہو اس کا، لیکن میرے جو ہے سامنے کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں باقاعدہ لائف تھریٹس دی گئی، اور انہوں نے اپلیکیشنز دیں، ایف آئی اے کو دیں، ان کے تراشے لے کے ان کا کسی ایک کی بھی کیس ہی رجسٹرڈ نہیں ہوا. اور جن لوگوں نے کورٹس میں ریٹ کی، ان کی سالوں گزر گئے، کسی جگہ پہ ان کی ریٹ ہی فکس نہیں ہو رہی، ہائی کورٹس میں کسی میں بھی فکس نہیں ہوئی. اور ابھی مطلب چونکہ ظاہر ہے کورٹس کا معاملہ بہت عجیب سا ہوتا ہے، ابھی یہ کچھ عرصہ پہلے ہی جو اسد طور صاحب کا ایک کیس تھا، تو اس کے اوپر جو پوری اس کی ہیئرنگ تھی، اس کے جو بھی آنریبل ججز تھے ان کے ریمارکس دیکھیں اور جو فیصلہ دیکھیں تو آپ کو بہت مختلف نظر آئے گا. پتہ نہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے، میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن یہ چیزیں بہرحال جو ہے وہ سامنے ہیں. اور یہ بات سب کو، ہم میں سے میرے خیال میں ہماری سوسائٹی میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو یہ شک ہو کہ میں اگر جو ہے کچھ خاص جو لوگ رکاوٹ ڈالتے ہیں اگر میں ان کے خلاف جاؤں گا تو میری تو بھائی کہیں سنوائی نہیں ہوگی. کوئی کورٹ، کوئی عدالت، کوئی کچہری، کوئی تھانہ، کوئی ایف آئی اے، کوئی ادارہ، کسی جگہ پہ میری کوئی جگہ ہے ہی نہیں اگر میں اس سے لیفٹ رائٹ ہو گیا ہوں. اور ان کی نظر میں جو آزادی اظہار رائے کے اوپر قدغن لگا رہے ہیں پاکستان میں، اگر ان کی نظر میں برا ہوں تو پھر میرے لیے اس دریا میں جو ہے نا وہ رہ کے مگرمچھ سے بیر مول لینے والی بات ہو چکی ہے. اب میرے لیے دو ہی طریقے ہیں، یا تو میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں، یا جو ہے وہ مار کھاتا رہوں اور آگے پیچھے جو ہے نا بچاؤ کے لیے جو بھی ہاتھ پاؤں مار سکتا ہوں، یا آخری حل یہ ہے کہ کچھ لوگ باہر جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں، اور ان کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ جی چونکہ یہ تو سارا ڈرامہ اسی لیے تھا کہ وہ باہر جا کے بیٹھے. لیکن
بہت کم لوگ ہیں جو باہر گئے ہیں, باقی سارے یہاں پہ ہیں. اور ان کی کیا حالات ہیں, معاشی حالات خصوصاً, مطلب ایک آپ نے بھی شروع میں کہی, اور یہ چیز سب کو میرے خیال میں بہت واضح ہونی چاہیے کہ جو مار پیٹ کا مرحلہ ہے یہ بھی بہت لیٹ آتا ہے. جو مرڈر ہونے کا مرحلہ ہے ظاہر ہے وہ ایک بہت ایکسٹریم کنڈیشن ہے اور وہ بہت ہی کم ہے. جو سب سے پہلا آپ کو نقصان پہنچتا ہے اگر آپ وہ بات کر رہے ہیں جو کہیں پسندیدہ نہیں ہے, تو سب سے پہلا جو آپ کے اوپر حربہ استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو معاشی طور پہ تباہ کیا جاتا ہے. آپ کی جابس ختم ہو جاتی ہیں, اور یہاں تک کہ باقاعدہ طور پہ اداروں سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کو کہیں جاب نہیں ملے گی. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ موجود ہے, اور وہ کسی جگہ پہ بھی, مطلب لوگ انہیں کہتے ہیں ادارے کے اندر اگر وہ اپلائی کریں تو انہیں کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی کیپیبلٹیز اپنی جگہ پہ, لیکن بات کیا ہے کہ آپ کے بارے میں تو سیدھا سیدھا آرڈر ہے کہ آپ کو نئی جاب دی جا سکتی, اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ وہاں سے شروع ہوتا ہے, اور یہ چیزیں جو ہائی لائٹ ہوتی ہیں یہ تو اس کی آخری سٹیج ہوتی ہے. اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ 2018 سے اب تک جو ہے 2021 کے اندر, جون 2021 کے اندر تقریباً پاکستانی میڈیا میں 40% لوگ بے روزگار ہوئے. 40% جو کل تعداد تھی جو 2019 میں برسر روزگار تھی, وہ 2021 تک آتے آتے بے روزگار ہو چکی ہے. اور باقی جو لوگ ہیں ان کے اوپر بھی بہت ساری قدغنس لگی ہیں. اور اس دوران کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی انکم میں جو ہے وہ 1000 گنا یا 2000 گنا تک بھی اضافہ ہوا ہے. یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. اس کو صرف بعض دفعہ وہ صرف کرونا سے ریلیٹڈ یا معاشی حالات سے منسلک کیا جاتا ہے, تو ایسی نہیں ہے صورتحال, یہ بھی ایک فیکٹر اپنی جگہ پہ ہے. لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ پسندیدہ ہیں ان کی جو انکم ہے وہ ہزاروں گنا بڑی ہے, اور جو ناپسندیدہ ہیں ان کی جو ہے وہ شاید 5-10% رہ گئی ہے. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ہمارے اس کے اندر. تو یہاں پہ جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے پاکستان میں صحافت کرنا, صحافت میں رہنا, یا وہاں پہ جو عمران بھائی کہہ رہے تھے کہ سچ کی بات کرنا, جو بات سچائی ہے اس کو بلا کم و کاست بیان کر دینا. سیلف سینسرشپ سب سے زیادہ ہے, جو چونکہ سینسرشپ تو کسی قانونی دائرے کے اندر ہوتی ہے نا, قانون تو یہاں پہ حرکت میں ہی نہیں آتا. حامد میر کو ہٹایا گیا تو ایسا نہیں ہوا کہ اس کے اوپر پابندی پیمرا نے لگائی ہے یا جو ہے کسی کورٹ نے اسے لگائی ہے, بلکہ ہوا یہ ہے کہ ایک پریشر ڈالا گیا, اور اس پریشر کے نتیجے میں جو اس کا ادارہ تھا اس نے اس کو جو ہے آف سکرین کر دیا ہے. تو یہ اس قسم کے دباؤ جو ہے یہ بہت زیادہ ہیں. ان چیزوں کو پہلے ہمیں کنسیڈر کرنا پڑے گا, تب ہمیں معاملے کی جو سنگینی ہے شاید وہ ہمارے سامنے آ سکے. مہتاب صاحب, یہ جو میر شکیل الرحمان کو تقریباً کوئی 7-8 ماہ تک اریسٹ رکھا گیا, آپ اس کو بھی کیا آپ آزادی صحافت کے تناظر میں ہی دیکھتے ہیں یا پھر شاید وہ کوئی اور نوعیت کے معاملات تھے؟ کیونکہ آپ نے جس طرح بھی کہا نا کہ حامد میر کو بھی ادارے کے اپنے پریشر کے تھرو ان کو ہٹایا گیا, تو وہ جو میر شکیل الرحمان کو بھی 7-8-9 ماہ تقریباً اریسٹ رکھا گیا, پھر اس کے بعد ضمانت پر رہائی ہوئی, تو ان چیزوں کو آپ کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ بھائی جو معاملات ہیں نا نیب کے پاکستان کے اندر, وہ سارے کے سارے مشکوک ہیں. معذرت کے ساتھ جو ہے ہو سکتا ہے کسی کی دل آزاری ہو, لیکن یہاں پہ جتنے بھی معاملات ہیں اس کے اندر جس طریقے سے لوگوں کو اریسٹ کیا جاتا ہے طویل عرصے تک, اور اس کے بعد ان کی ضمانت ہو جاتی ہے, کوئی کنویکشن نہیں ہوتی, یہ چیزیں سمجھ سے بالاتر ہیں. بظاہر اس کے اندر مجھے نہیں معلوم کہ میں اس کے اوپر کوئی کومنٹ کر سکوں اگین کہ کیا ہوا ہے وہاں پہ, مجھے نہیں معلوم اس کا. لیکن ایک شخص جو ہے جو اگر اتنا جس کے آپ کے پاس مواد تھا کہ اس کو آپ نے اریسٹ کیا اور 7-8 مہینے تک آپ نے اریسٹ رکھا, اور اس کے بعد وہ بیل آؤٹ ہو گیا وہاں سے, اور پھر اس کے بعد نہ کوئی کنوکشن ہو رہی ہے, نہ کیس آگے بڑھ رہا ہے, نہ کسی قسم کی جو ہے نا اس کے اندر کوئی پروگرس ہو رہی ہے, تو اس سے ایک ڈیل کا تاثر تو بہرحال آتا ہے. تو جب آپ کو ادارے چلانے ہوں تو پھر آپ کو ظاہر ہر طرح کی ڈیلز کرنی پڑتی ہیں, اور آپ کے اوپر یہ بھی پریشر ہوتا ہے کہ کل دوبارہ بھی آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑ سکتا ہے. جی جی. اچھا عمران شفیق صاحب, یہ جو 2 واقعات بلکہ تیسرا واقعہ جو بھی ریسنٹ اسد دور کا ہوا, ایک تو رضوان رضی تھے جو یہاں لاہور سے, ان کو پہلے اچانک سے ان کے گھر سے اٹھایا گیا اور تقریباً 24 گھنٹے لاپتہ کرنے کے بعد میڈیا پہ جب وہ زیادہ ہائپ بنی تو پھر بتایا گیا کہ FIA نے انہیں اٹھایا ہے, اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد ان کو مطلب اگلے دن کو رہا کر دیا گیا. اسی طرح مطیع اللہ جان ایک صحافی, ان کو اسلام آباد سے اٹھایا گیا, اور اس کی بخیر وہ ویڈیو بھی پوری بن گئی اسکول کے باہر کا جو CCTV کیمرہ تھا, اور اس میں نظر بھی آیا کہ کون لوگ اٹھا رہے ہیں.
اور اسی طرح پھر یہ جو اسد ہے ان کے گھر میں آ کر اس کی سارا معاملہ ہوا، اور وہ بھی اسلام آباد میں۔ یہ ان تینوں واقعات، اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات ہیں، لیکن فی الحال سر دست میں ان تین واقعات کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو ہائی لائٹ بھی ہوئے، اور انٹرنیشنل پریشر بھی ان تینوں واقعات کی وجہ سے کچھ نہ کچھ کریٹ ہوا۔ لیکن ان تینوں واقعات میں آپ دیکھیں کہ جو بھی مبینہ طور پر اس میں ملوث تھے، جو بھی مجرم تھے جنہوں نے ان کو اٹھایا، وہ آج تک پکڑے کیوں نہیں گئے؟ اور جنہوں نے اغوا کیا، ریاست نے تو کہا کہ ہم نے تو ان کو نہیں اٹھایا، اور پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ایف آئی آر کر دیں، کیس کر دیں، لیکن وہ مجرم آج تک کیوں نہیں پکڑے جا سکے اتنا طویل عرصہ گزرنے کے بعد؟ دیکھیں یہ تو بڑا سمپل سا سوال ہے، ہر بندہ جانتا ہے اس کو، کہ پاکستان میں الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے، اور الیکشن میں آپ کے 20 پولنگ ایجنٹس ہی اٹھا کے وہ لے جاتے ہیں، اور پولنگ ایجنٹس نہیں، سوری، پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہی غائب ہو جاتے ہیں، اور رات تک بھر ان کے موبائل بند رہتے ہیں، اور پھر الیکشن کمیشن کو جا کے فیصلہ کرنا پڑتا ہے یہ الیکشن کالعدم کرا کے دوبارہ الیکشن کیا جائے۔ تو جہاں الیکشن کی رات کو پورے 20 آپ کے پریزائڈنگ آفیسر سارے کے سارے اکٹھے غائب ہو جائیں اور سب کے موبائل بھی بند ہو جائیں، اس ملک میں آپ کیا توقع رکھتے ہیں جہاں سینیٹر جو ہے الیکشن میں ووٹ ڈالنے جائیں اور جب کھڑے ہوں تو ان کی تعداد جو ہے وہ ساری اپوزیشن کے ساتھ ہو، لیکن جب نتیجہ نکلے تو جو ہے وہ حکومت جیت جائے؟ یعنی یہاں آپ کسی بھی چیز پر آپ ہاتھ لگائیں گے اور آپ کو اندازہ ہوگا، یہ جو نیب کے جتنے کیسز کی بات کر رہے ہیں کون نہیں جانتا یہ سارے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز ہیں۔ یعنی سپریم کورٹ خود کہتی ہے پاکستان کی کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہا ہے، وفاداریاں بدلنے کے لیے کا کام کرتا ہے۔ تو اب یہ سارے کام بنیادی طور پر اصل میں رپورٹ کرنے کی جو گناہ کرتے ہیں نا، یہ صافی کرتے ہیں سر، ٹھیک ہے۔ اگر یہ معاملات رپورٹ کرنے کا کام، عوام تک ان معاملات کو پہنچانے کا کام، اگر یہ گناہ کرنا صافی چھوڑ دیں تو یہ مسئلے پیدا نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ اتنی کوئی ڈرپوک اس وقت سہمی ہوئی حکومت ہے کہ اس لیے کہنا پڑتا ہے حکومت ہے کہ بیسیکلی دیکھیں نا، جو کام اس وقت آزادی کو جو کچلا جا رہا ہے، اب میں کہوں کہ کچلنے والا کوئی اور ہے تو بھئی جو حکومت ہے اور آپ کی ایجنسیاں اور آپ ہی کے ادارے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، کچل رہے ہیں، صبح شام کر رہے ہیں۔ دیکھیں پاکستان کی اتنی بڑی بڑی ادارے ہیں، دیکھیں صافی تو صاف کہتے ہیں ہمیں کون لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، وہ ایجنسیوں کا نام لیتے ہیں، ان کے اہلکاروں کا نام لیتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کر رہے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ تو اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ آپ سمندروں کی تہوں سے اور پہاڑوں کے اندر سے جو ہے وہ آپ لوگوں کو جو مجرم ہیں ان کو پکڑ کے لے کر آ سکتے ہیں، اور اسلام آباد میں کھلے عام جن کے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں وہ آپ کے ہاں آ کے پورے ملک میں شور مچتا ہے، اور ان کو پکڑتے ہیں اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور آپ کہتے ہیں، اور ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کئی واقعات وہ اسلام آباد میں، یعنی اس وقت پاکستان میں سب سے انسیکیور اگر کوئی جگہ ہے تو وہ یہی آپ کا اسلام آباد ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جہاں آپ کوئی بھی واقعہ ہو جائے گا اور کیپٹل سے اور آپ کے ساتھ جو بھی سلوک ہو جائے گا اس کی کوئی آپ کے سنوائی کا کوئی چانس نہیں ہے، نہ عدالتیں بولیں گی، وہ سو موٹو شوٹو ختم ہو گئے ہیں۔ وہ جو دور تھا نا، وہ ابھی ان کو گھر بھیجیں، کوئی نئی حکومت آئے جو عوام کی منتخب کردہ حکومت ہو، تو پھر دیکھیے گا صبح شام سو موٹو شروع ہو جائیں گے، پھر وہ ثاقب نثار جو ہے وہ چلے گا اور ساتھ اپنے شیخ رشید کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گا اور ہر اسپتال کا دورہ خود شروع کر دے گا، وہ ڈیم بننا پھر دوبارہ سے شروع ہو جائیں گے، نہ اہلیت دوبارہ سے شروع ہو جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ عوامی حکومت، آپ کو بات اب بری لگے کسی کے حق میں جائے یا پھر خلاف جائے، بات یہ ہے کہ آپ کو اداروں کو اب یہ سمجھنا ہوگا کہ عوام کی رائے، وہ چاہتے ہیں عوام کی رائے کو دبائیں۔ اصل میں جنگ یہ نہیں ہے اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں، صافت ایک مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ صرف ایک ہے، وہ سمجھ جائیں، وہ یہ ہے کہ عوام کی رائے کو دبانا ہے۔ وہ آپ کی رائے ووٹ کے ذریعے آ رہی ہے، وہ بھی انہیں قابل قبول نہیں ہے، وہ رائے آپ کی اخبار اور ٹی وی کے ذریعے آ رہی ہے، وہ بھی انہیں قابل قبول نہیں ہے۔ اور ابھی پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے ایک نیا قانون آ رہا ہے جسے صافتی مارشل لا کا نام دیا ہے، صافی تنظیموں نے، وکلاء نے اس کی مذمت کی ہے، وہ آپ کے ڈیجیٹل میڈیا کو بھی کنٹرول کرے گا۔ یہ جو آپ مجھ سے باتیں کروا رہے ہیں، یہ کچھ دنوں بعد یہ جرم ہوا کریں گے پاکستان میں، یہ آپ ان باتوں کو نہیں کر سکیں گے۔ آپ کو وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں آزاد رائے دے سکتے ہیں، بس ایک ہی سمپل بات ہے، وہ رائے آپ نے ووٹ کی پرچی کے ذریعے دینی ہے، وہ ان کو قابل قبول نہیں ہے۔ آپ نے وہ بات سوشل میڈیا کے ذریعے دینی ہے، وہ انہیں قابل قبول نہیں ہے۔ وہ آپ نے کتاب کا ٹائٹل لکھ کر دینی ہے، وہ ان کو قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک نظام ہے جس کا مفاد وہ اٹھا رہے ہیں۔
وہ اس نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. ایک پورا مافیا ہے جو پاکستان پر مسلط ہے, اور جو مافیا پاکستان پر مسلط ہے وہ پاکستان کی سلامتی کے نام پر پاکستان پر مسلط ہے. یعنی اس کا ایک بات کا میں آپ سے آنسر لینا چاہوں گا, اگر آپ سے ون لائن اسٹیٹمنٹ دیں کہ جن معاشروں میں اتنی زیادہ گھٹن ہوتی ہے, جس گھٹن کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ کسی بھی جگہ اظہار رائے نہیں ہو رہا, چاہے وہ پرچی کی صورت میں ہو یا میڈیا, کسی بھی قسم کا میڈیا ہو, تو جہاں جن معاشروں میں اتنی گھٹن ہوتی ہے تو پھر ان معاشروں کا فیوچر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ان معاشروں میں ہی یہ لوگ نکلتے ہیں, وہ قربانیاں دیتے ہیں. یہ اصل میں بدقسمتی سے ہم جو نا یہ یورپ ڈارک ایجز کی جب پڑھا کرتے تھے ہمیں بتایا جاتا تھا گلیلیو ہے, اس نے سائنس کی باتیں کی, دونوں اسے انہوں نے سزائیں دے دیں, اور وہ بدقسمتی سے دنیا 21ویں صدی میں داخل ہوئی ہے, اور ہم جو ہے وہ 21ویں صدی سے ہم 16ویں صدی میں داخل ہوئے ہیں. تو اب ہم 16ویں صدی میں داخل ہوئے ہیں اور ہم نے ریورس گیئر لگایا, اور ماشاءاللہ ہم نے 5 صدیوں کا ڈائریکٹ ریورس گیئر لگایا ہے. اب یہ 5 صدیوں کا سفر جو دنیا نے طے کیا ہے, ہم اسی دنیا میں ہیں, لیکن اب ہم نے اپنی آزادی کے لیے یہ 5 صدیوں کا سفر, کیونکہ بیسیکلی دنیا نے پہلے ہوا کرتے ہم پڑھتے تھے کہ ایرسٹوکریسی تھی دنیا میں, جو ہے وہ ان کا کنٹرول تھا, جو نوابوں کا, یہ وہ فلاں فلاں. آج کے دور کے ذرا سٹار والے نواب ہیں, ٹھیک ہے, ان کے کندھوں پر ذرا 4-5 سٹار لگے ہوئے ہیں, ان کو ہم خود ہی پالتے ہیں, خود ہی وہ سارا ہم اس کو اس نظام تک پہنچاتے ہیں, اور وہ پورا ایک سسٹم بنتا ہے. اس سسٹم کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے, وہ بات آپ کریں گے تو اس کے بعد آپ کی زبان آپ کے ساتھ نہیں رہے گی, اور یا آپ سانسیں نہیں لیں گے. بس کسی بات سے ریلیٹڈ میں چاہوں گا اس کو بھی شارٹ آنسر کیجیے گا عمران شفیق صاحب, کہ جس طرح آپ نے تذکرہ کیا کہ کچھ مخصوص ادارہ یا افراد کے حوالے سے بات نہیں ہو سکتی, کیا انٹرنیشنلی, آپ نے انٹرنیشنل لا کو بھی یقیناً پڑھا ہوگا, دنیا پہ بھی نظر ہوگی, اسی چیز کو میں بعد میں مہتاب خان صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ کیا اس نوعیت کے, یا چلیں اس کو میں آسان الفاظ میں یوں کر لیتا ہوں کہ جو کسی بھی نہیں, آپ مشکل الفاظ میں کر لیں. کسی ریاست کے اندر جو امن و امان کی ذمہ دار ادارے یا دفاعی ادارے جو ہوتے ہیں, دنیا کے دیگر ممالک کے اندر ان دفاعی نوعیت کے اداروں کے حوالے سے بات کرنے پر اسی طرح پابندیاں ہوتی ہیں امریکہ, یورپ اور دیگر ممالک کے اندر. دیکھیں وہاں پابندی ہو بھی تو جائز بنتی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ادارے جو ہے وہ اپنی ڈومین سے باہر نہیں نکلتے, وہ اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کرتے ہیں. آپ نے نہیں کبھی دیکھا ہوگا کہ ان کے جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ اپنی ایکسٹینشن لے رہا ہو, ایکسٹینشن کے لیے پورے پاکستان پوری پارلیمنٹ سے قانون سازی کروا رہا ہو. آپ نہیں دیکھیں گے کہ ان کا چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ مارشل لا لگا رہا ہو, اور وہ آپ نہیں دیکھیں گے کہ ان کا چیف آف آرمی اسٹاف اور باقی جو ان کے سربراہان ہیں پینٹاگون کے اور ایجنسیوں کے, CIA کے, کہ وہ جو ہے دھرنے میں لوگوں کو پیسے بانٹ رہے ہوں. ٹھیک ہے, آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی. جب آپ پولیٹیکل انجینئرنگ کریں گے, جب آپ حکومتوں کو ردب, آپ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی ایجنسی کا اہلکار جو ہے وہ پرائم منسٹر کو الیکٹڈ کو کہے کہ تم استعفیٰ دو اور گھر چلے جاؤ ورنہ ہم تمہیں گھر بھیج دیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ پورے ملک سے لوگوں کو جو ہے اکٹھا کیا جائے گا اور ان کو لا کے چوکوں پر بٹھا دیا جائے گا اور کہا جائے گا اب ہم حکومت کو. ایسا نہیں دیکھیں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ جج ہے, اس نے فیصلہ دیا ہے, وہ جو ہے وہ اس کی پوری فیملی کو نکو بنا کے رکھ دیں گے. ایسا نہیں دیکھیں گے کہ شوکت عزیز صدیقی نے بات کی ہے تو اس کو گھر بھیج دیا گیا کہ آپ نے ادارے کے خلاف جو ہے وہ بار کے سامنے گفتگو کی ہے اور آپ نے مس کنڈکٹ کر دیا ہے. یہ دنیا بھر میں ایسا نہیں ہوتا. جن ملکوں میں ایسا کروایا جاتا ہے تو ان ملکوں میں ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے پھر لوگ بات کرتے ہیں. اب میں چور کو چور نہیں کہوں گا, جو آئین کی پامالی کرے گا میں اس کو نہیں کہوں گا کہ آپ نے آئین کی پامالی کی ہے. جو آئین اپنے جو آئینی حدود سے دائرہ کار سے باہر نکلے گا, ان ملکوں میں نہیں نکلتے. دیکھیں ہمیں 2 باتیں کہتے ہیں جی امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا, بھارت میں ایسا نہیں ہوتا. اور بھائی بھارت میں وہ یہ کام کرتوت بھی تو ان کے ایسے نہیں ہے نا. جب آپ کے کرتوت ایسے ہیں تو ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے, آپ یا تو امریکہ اور بھارت کی طرح بن جائیں, اپنے دائرے میں چلے جائیں, ان کے جرنیلوں کی طرح رہیں, وہ 4 مرلے کے گھر میں رہتے ہیں, وہیں ریٹائر ہو جاتے ہیں. آپ کے جو ہے وہ 130 تو ریسٹورینٹ نکل آتے ہیں, 90 آپ کی 95 کمپنیاں پوری دنیا میں نکل آتی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف بات نہ کریں. آپ عمران صاحب مجھے یہ لگتا ہے کہ اسی طرح بات کنٹینیو رہی نا تو ہمارے اس ویڈیو کو کوئی رپورٹ کر دے گا FIA کو, اور پھر اس ویڈیو پر پابندی لگ جائے گی. تو میں مہتاب خان صاحب کی طرف آؤں گا, بس ہم اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف ہی آ رہے ہیں. مہتاب خان صاحب آپ بھی اسی چیز کو تھوڑا سا کمنٹ کر دیجیے گا کہ مختلف ممالک کے اندر کیا اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ کچھ مخصوص ادارے یا کچھ مخصوص اشیاء یا کچھ مخصوص چیزوں کے حوالے سے کسی بھی قسم کی بات کرنے پر پابندی ہو اور اس کی الاؤ نہ کیا جاتا. دنیا کے دیگر ترقی یافتہ ممالک میں, یا چاہے وہ اسلامی ممالک ہوں یا نان مسلم کنٹریز, وہاں پر اس نوعیت کے قوانین موجود ہیں یا نہیں ہیں؟
دیکھیے جہاں تک اگر اسلامی ممالک کی ہم بات کریں تو میرے خیال میں ایک دو ممالک کے علاوہ جو ملائیشیا اور ٹرکی ہے، اس کے علاوہ تو باقی ساری منارکیز ہیں. وہاں پہ بادشاہت ہے یا وہاں پہ تھیوکریسی ہے یا وہاں پہ مارشل لا کا ایک طویل سلسلہ ہے. اس لیے ہمیں ان سب کو خارج از بحث کرنا چاہیے اور ہمیں یورپ کی مثال جو ہے نا ہمارے سامنے آتی ہے. تو وہاں پہ پابندی ہے بالکل ڈیفنس کے اداروں کے اوپر اور ڈیفنس کی اسٹریٹجیز کے اوپر بات کرنے پہ پابندی ہے، اور میں اس کا بہت بڑا حامی ہوں کہ یہ پابندی ہونی چاہیے. پاکستان میں بھی اگر کوئی یہ تنقید کرتا ہے کہ پاکستانی ملٹری جو ہے انہوں نے جو اپنے مورچے بنائے ہیں ان کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے، ان کو فلاں جگہ پہ نہیں مورچے بنانے چاہیے تھے، تو میرے خیال میں وہ ملک کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. یا وہ اگر اس پہ تنقید کرتا ہے کہ پاکستان کی جو میزائل صلاحیت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، ہمیں میزائل نہیں بنانے چاہیے، تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ زیادتی کر رہا ہے. اگر ود ان آرمی جو پروموشن ہو رہی ہیں کسی کو کہ یہ فلاں میجر جنرل کو لیفٹیننٹ جنرل نہیں بننا چاہیے تھا، فلاں لیفٹیننٹ جنرل کو کور کمانڈر نہیں بنانا چاہیے تھا، فلاں جگہ پہ ہمیں جو ہے یہ ایکسرسائزز نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ اس سیزن میں ہمیں یہ چیزیں. تو یہ اگر اس قسم کی کوئی بھی تنقید کرتا ہے، چاہے وہ ایئر فورس کے اوپر کرتا ہے، چاہے وہ آرمی کے اوپر کرتا ہے، نیوی کے اوپر کرتا ہے یا ISI کے اوپر کرتا ہے، تو میرے خیال میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس کو کنڈیم بھی ہونا چاہیے، اسے سزا بھی ملنی چاہیے. لیکن جہاں تک وہ باتیں جو عمران صاحب نے ابھی کہی کہ بھائی اگر آپ پورے ملک کی ہر چیز پہ آپ ہی ہیں، میں جس طرف آنکھ اٹھاؤں تیری صورت نظر آتی ہے، تو پھر میں کیا کروں بھائی، میں تو پھر مجھے کہیں نہ کہیں تو کرنا پڑے گا. جوڈیشری کی اگر بات کریں کہ جوڈیشری میں کیوں نہیں پاس ہوتے، تو عمران صاحب لائر ہیں، یہ بتا سکتے ہیں کہ پچھلے 5 سال کا ایک ڈیٹا ابھی کچھ عرصہ پہلے سپریم کورٹ میں پیش ہوا ہے کہ کوئی 16,000 17,000 کیسز جو ہے وہ پینڈنگ ہے، سوری 40,000 کے قریب کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں وہاں پہ. اور پچھلے 5 سال کے اندر جو پولیٹیکل کیسز تھے جن کی ڈے ٹو ڈے سنوائی ہوتی رہی ہے وہ 100 سے زیادہ ہیں، کہ جن کی روزانہ کی بنیاد پہ جن کی سنوائی ہوئی ہے. تو یہ کون کروا رہا ہے؟ یا یہ عدالت کا اپنا فیصلہ ہے؟ شوکت عزیز صدیقی صاحب کی انہوں نے مثال دی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی مثال دی، اس کے بعد جو کچھ ہوا مطلب یہاں پہ کہ سی پیک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جو باقی چیزوں کے اندر ہو رہا ہے، PIA کے اندر جو ہو رہا ہے، مطلب گورنمنٹ کے جس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی دیکھیں تو آپ کو ایک ہی ادارے کے لوگ نظر آتے ہیں. اب آپ PIA پہ تنقید کر لیں، ریلوے پہ تنقید کر لیں، کسی بھی اوپر کر لیں، تو بات تو وہیں پہ جاتی ہے. تو پھر وہ کہیں کہ ہم پہ تنقید نہ کرو، تو پھر بھائی آپ اگر وہاں تک اپنے آپ کو رکھ لیں جہاں باقی دنیا تک ہے، تو پھر واقعتاً آپ تنقید سے بالاتر ہونے چاہیے اور ہوں گے بھی. لیکن اگر آپ ہر چیز کو اپنی جھولی میں ڈال کے اس کے بعد کہیں کہ بھائی ہم پہ کوئی تنقید نہ کرے، تو یہ تنقید آپ کے اوپر نہیں ہے، آپ کی غلط پالیسیوں اور آپ کی جو غلط کاریاں ہیں ان کے اوپر تنقید ہے. جی 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 بس میں آخری کویشچن عمران شفیق صاحب کی طرف آؤں گا، ان کے بعد پھر ایک آخری کویشچن مہتاب صاحب سے کر لوں گا. عمران شفیق صاحب دیکھیں، ایک بطور سٹیزن آف پاکستان ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کہیں کہ کوئی مسئلہ درپیش ہوگا، چاہے وہ کسی بھی ادارے سے ہو، کسی عوام میں آپس میں کوئی مسئلہ ہو یا کوئی بھی ایشو ہو، تو ہم فوراً عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور عدالت سے جا کر انصاف مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ لوور کورٹس ہوں یا پھر ہائر کورٹس ہوں. الٹیمیٹلی ہماری جو انصاف کے حوالے سے نگاہ ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ عدالت ہمیں انصاف مہیا کرے گی. لیکن ابھی جو نقشہ آپ نے اور مہتاب خان صاحب نے کھینچا ہے، اس سے تو ہمیں ایک تو مایوسی نظر آ رہی ہے، دوسرا یہ لگتا ہے کہ شاید عدلیہ جو اتنا ہائر فورم ہے کہ وہ پارلیمنٹ سے بھی اوپر ہے، یعنی کہ کانسٹیٹیوشن کے بہت ساری کلازز کی جو وضاحت جو ہے وہ بھی بعض اوقات عدلیہ کو کرنی ہوتی ہے. تو وہ عدلیہ خود اگر اتنی مجبور ہے، خود اتنی بیچاری مجبوریوں کا شکار ہے، تو پھر ہم کس کے پاس جائیں گے انصاف لینے؟ ہم کس دروازے پہ دستک کھٹکھٹائیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو جمہوری معاشروں میں ایک رویے کو ضرور پنپنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو بہرحال جد و جہد انہی اداروں کے اندر رہ کر کرنی ہوتی ہے. یعنی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ عدلیہ کو درست ضرور آپ کریں، لیکن بہرحال انصاف کی امید بھی آپ کو اسی عدلیہ سے رکھنی ہوتی ہے. اور پارلیمان ہے، کمزور ہے، بہت کمزور ہے، لیکن اس کو مضبوط بنا کر اس میں اچھے لوگوں لے کر آنے کا کام بھی جو ہے وہ ہم نے ہی کرنا ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ راستہ کوئی اور ہو سکتا ہے. راستہ بہرحال یہی ہے کہ اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے اسی نظام کو اچھے انداز میں، جمہوری انداز میں، جو طریقہ کار ہے، رائی طریقہ کار ہے، اس کے مطابق درست کرنا ہے. اور وہ رائی طریقہ کار دنیا بھر میں ایک ہی، اور وہ یہ ہے ووٹ کی پرچی آپ کی.
جو ووٹ کی پرچی کا جب آپ درست استعمال کریں گے، اچھے لوگوں کو جب سامنے لے کر آئیں گے تو پورے نظام میں ہر جگہ اچھے لوگ نظر آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن ووٹ کی پرچی پر آپ کو حفاظت کرنی پڑے گی، اس کا پہرا دینا پڑے گا. اب پاکستان کی عوام کو دیکھیں، دنیا بھر میں جتنی بھی تبدیلی آئی ہے نا، فرینچ ریولوشن ہے، امریکن ریولوشن ہے، اور دنیا میں جہاں کے بھی آئی ہے، بہرحال وہ آئی عوام کی، اپنے ملک کی عوام کے سامنے کوئی بڑے سے بڑا طاقتور اس کی یہ وہم ہوتا ہے کہ وہ ٹھہر سکتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ٹھہر سکے. ٹھیک ہے، اپنے عوام کے سامنے بہرحال گھٹنے بڑے بڑے لوگوں کو ٹیکنے پڑتے ہیں، لیکن اس کے لیے عوام کی بیداری ضروری ہوتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ عوام اپنے حقوق کو خود پہلے آشنا ہوں اس سے، وہ یہ سمجھتے ہوں ہمارے حقوق کیا ہیں. دیکھیں نا، قاضی فائز عیسیٰ کیس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ تو یہ چاہتی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے یہ بڑی مشکل سے فیصلہ ہوا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اپنا مقدمہ جیتے ہیں. ٹھیک ہے، حکومت نے پورا زور لگا دیا، جنہوں نے اپنا زور لگانا تھا انہوں نے بھی لگا دیا، عدالت نے بھی اپنی تحقیقات مکمل کروا دیں، جوڈیشل کمیشن سپریم جوڈیشل کونسل نے نوٹسز بھی دے دیے. لیکن آپ یہ دیکھیے، امید کی بہرحال ایک کرن تو ہے کہ آخر کار بہرحال اسی نظام سے قاضی فائز عیسیٰ اپنے لیے انصاف لینے میں کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے، جیسے تیسے بھی لیا لیکن وہ لے لیا. یقیناً عام آدمی کے لیے ایک مشکل بات ہے، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں نا کہ پانی یہیں سے نکلے گا. تو آپ کو بہرحال اس نظام میں آپ جد و جہد کریں گے، کوشش کریں گے، تو بہرحال جو ہے وہ تبدیلی انشاءاللہ اسی سے آئے گی. اس تبدیلی کی بات نہیں کر رہا جس کا میں اور آپ سامنا کر رہے ہیں. تبدیلی اور تباہی میں فرق جان کر جیو. جزاک اللہ. مہتاب خان صاحب، بس آخری کمنٹس آپ سے بھی میں لینا چاہوں گا کہ آپ بھی کیا اسی طرح وہ جو ہے نا کہ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا، تو کیا آپ بھی اسی طرح ایڑیاں رگڑنے کے قائل ہیں اور اسی طرح وطن کی مٹی سے ہی تقاضا کریں گے کہ وہ انصاف سب؟ دیکھیں مستقیم بھائی، میں بہت آپٹمسٹک ہوں اس حوالے سے کہ جو کچھ چل رہا ہے، جو آگاہی اور جو شعور ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے، اس کو اگر آپ 10 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کو یہ کہیں دور دور تک دکھائی نہیں دیتا. اور اس سے کچھ مزید پیچھے چلے جائیں، جو ہمارا بچپن تھا، ارلی 90s کی میں بات کروں اگر، تو اس وقت تو اس کے اپوزٹ ہوتا تھا. آج لوگوں میں شعور جس طریقے سے بڑھ رہا ہے، یہ بہت پازیٹیو سائن ہے. اور یہ سائن یہ ہے کہ بہرحال جیسے عمران بھائی نے کہا کہ جو سوسائٹی ہوتی ہے، جو عوام ہوتی ہے، اس کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی. جیسے پانی اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، جب سیلاب آتا ہے تو اس کے سامنے کوئی بند اس کو روک نہیں سکتا. وہ کچھ عرصے کے لیے کنٹین ضرور کر سکتا ہے لیکن دائمی طور پہ وہ نہیں روک سکتا. تو یہ آگاہی کا، یہ شعور کا سیلاب جو ہے، یہ اب بڑھنا شروع ہو گیا ہے اور ہمارے معاشرے میں بہت واضح طور پہ اس کے سمٹمز دکھائی دینے شروع ہو گئے ہیں. تو یہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا انشاءاللہ، یا تو جو لوگ اس کے راستے کی رکاوٹ ہیں، یا انہیں پسپا ہونا پڑے گا اپنے آپ کو. اگر انہوں نے بند کر لیا تو یہ سب سے اچھی چیز ہے. اللہ شعور دے، انہیں بھی ہدایت دے. ہماری دعائیں ہیں ان کے لیے بھی کہ وہ اس چیز کو سمجھ جائیں. وگرنہ پھر وہ دوسرا طریقہ جو ہوتا ہے، وہ ایک ریولوشن جب آتا ہے تو پھر اس کے اندر بہت ساری قباحتیں بھی جنم لیتی ہیں، وہ ہوتی ہیں. لیکن بہرحال ہو جاتا ہے، کہیں پہ بھی نہیں ہو سکتا. چاہے وہ ایرسٹوکریسی تھی جب دنیا کے اندر، تو فرینچ ریولوشن آ گیا، اور جو برٹش امپیریلزم تھا اس کے اگینسٹ جو ہے وہ امریکن ریولوشن جو ہے وہاں پہ بھی آیا. وہ رہ نہیں سکا. برطانیہ کا سورج جو ہے وہ دنیا کے اوپر غروب نہیں ہو رہا تھا جس زمانے میں، اس زمانے میں بھی اسے ہندوستان سے بھی نکلنا پڑ گیا، جبکہ یہاں پہ کوئی اس طرح کی مزاحمت بھی نہیں تھی. لیکن صرف شعور تھا کہ انہوں نے اس سے پہلے دیکھ لیا، اس لیے وہ دیکھ کے اچھے وقت میں چلے گئے. تو یہی میرے خیال میں بہتر راستہ ہے کہ جو لوگ آج وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی روایات پہ چل رہے ہیں، انہیں بھی یہ سوچ لینا چاہیے کہ اگر بہتر راستہ وہی ہے کہ بر وقت اور اچھے وقتوں میں فیصلہ لے کے تو واپسی کا سفر اگر شروع کر دیا جائے تو اس سے انارکی اور فساد جو ہے وہ جنم نہیں لیتا. جزاک اللہ، بہت شکریہ. وہ کسی کا کال ہے کہ تم نے دیکھنا ہو کہ ملک کے اصل حکمران کون ہیں، تو یہ دیکھو کہ کس طبقے کے اوپر بات کرنے پر پابندی ہے تو وہی ملک کے اصل حکمران ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی شعور دے اور آگاہی دے. اور یقیناً سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ابھی تک جب تک سوشل میڈیا پر پابندیاں نہیں لگتی اس وقت تک ایک بھرپور آگاہی جو ہے وہ انہی فورم سے، ٹویٹر ہو، فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، انہی فورم سے عوام کے اندر پھیلی ہے. اور ہماری ریاست کو، ریاست کے اداروں کو اور ریاست کے دیگر ستون جو ہیں ان سب کو یہ سمجھنا چاہیے
کہ عوام کی آنکھوں پر اب مزید پردہ جو ہے وہ رکھنا ممکن نہیں رہا، اور جتنی جلدی اس بات کو سمجھ لیا جائے اتنا ہی ہمارے ملک اور قوم کے لیے مفید ہے اور فائدہ مند ہے۔ جزاک اللہ عمران شفیق صاحب نے اور مہتاب خان صاحب نے اپنے نہایت قیمتی وقت سے ہمیں نوازا، اور بہت اچھی آج کی ڈبیٹ رہی، بلکہ اب تک کی ہماری جتنی ڈبیٹس تھیں ان میں یہ آج کی ڈبیٹ اس لحاظ سے اچھی رہی کہ یہ ایک موٹیویشن کا باعث بھی تھی، اور اس کا اینڈ جو ہے ہم نے پازیٹیو انداز میں کیا کہ ہم ملک اور قوم کی فلاح اور بہتری کے لیے مل جل کر کام بھی کریں اور اسی وطن سے ہم امید لگائیں۔ تو جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ لوگوں کی اپنا قیمتی وقت دیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم سے نوازے۔ جزاکم اللہ۔